میرے سے آپ سے صرف پوچھیے صرف 2.25 جو میں حکومت میں رہا ہوں، اس کے بعد سے 3.25 سال میں بھی وزیر بن سکتا ہوں۔ فنڈز کیا آپ کو اس کے بعد نہیں ملے؟ نہیں، ایم ایل اے فنڈ ملے ہیں لیکن اس طرح نہیں ملے سر جس ایک طرح۔ تاثر ہے کہ آپ کا 5 سالہ دور جو ہے اس میں شہر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا، اس تنقید کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ سر ایک اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے عوامی حقوق کے نام پر ایک تحریک ابھری، اس نے اپنے مطالبات منظور کروائے، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کردار جو ہے وہ اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اپوزیشن کو عوام کی ترجمان کہا جاتا ہے؟ سر حلقہ 3 سے 5 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے، آپ منتخب ہوئے، 13,000 سے زیادہ آپ نے ووٹ لیے، کوئی 3 ایسے پروجیکٹس آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کے دور میں جو ہے ان کو پیش کیا گیا، ان پر کام شروع ہوا اور وہ پایا تکمیل کو پہنچے ہوں؟ اب جب ضربات کے لوگوں کے شعور کا امتحان ہے، وہ ایک صاحب توکو جو ہے وہ 5 سال ایم ایل اے رہے اور 5 سال وہ وزیر رہے، وزیر کالج، انہوں نے اپنے اس 5 سالہ دور میں یہاں پہ کوئی کالج کیوں نہیں بنایا؟ ان کا ایک بعد کے لوگ جو ہیں ان کے ضمیر کو پیسوں سے خریدا جا سکے گا۔ اسی بات یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں یہ انوار کے دور میں اٹھے، اور انوار کہتا تھا یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور یہ آج کی دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ان کے ساتھ تھیں، ہم تو اس کو بھی خوشی میں تھے۔ بلدیہ نے پچھلے 30 سالوں میں کوئی شہر میں گلیاں نالیاں سیوریج کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور چاہتا تھا کہ شہر کی سڑکوں سے ٹریفک کم ہو۔ پہلے 20-30 سال کے بعد 20 سال کے بعد شہر کی گلیاں آپ جائیں، شہر میں گلیاں پختہ ہوئی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا، جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے، 10 سال وہ ایم ایل اے رہے، وزیر رہے، اور جو کوئی پیپلز پارٹی کا ہے دوسرے، آپ سب کو ایک فورم پہ لائیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو ٹی ایف جے کے ساتھ اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں سینئر پولیٹیشین ہیں آزاد جموں و کشمیر کے، سابق سینئر وزیر رہ چکے ہیں اور سابق اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں، خواجہ فاروق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس پروگرام کے لیے۔ سر حلقہ 3 سے 5 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے، آپ منتخب ہوئے، 13,000 سے زیادہ آپ نے ووٹ لیے، کوئی 3 ایسے پروجیکٹس آپ بتا سکتے ہیں جو آپ کے دور میں جو ہے ان کو پیش کیا گیا، ان پر کام شروع ہوا اور وہ پایا تکمیل کو پہنچے ہوں؟ نہیں جی، پہلے تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی کالج گراؤنڈ میں آپ سب ہم مطلب نماز جنازہ پڑھنے جاتے تھے، کڑک سی دھوپ ہوتی تھی، 2:30 بجے کا عام طور پہ ٹائم ہوتا تھا، اور بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور میری خواہش تھی کہ یہاں پہ کوئی باعزت جگہ بیٹھنے کو۔ تو سب سے پہلے میں جو ہی میں گورنمنٹ میں آیا تو میں نے وہاں پہ شیڈ 4 بنوائے اور 1000 کرسی وہاں پہ لگائی۔ اب آپ جائیں بزرگ وہاں پہ، 2 جوان میرے بچے وہاں پہ، اور جب میدان کھیلنے کے باری ہوتی ہے تو آرام سے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ پھر فلڈ لائٹس وہاں پہ میں نے لگائی ہیں، اور پھر دوسرا میں نے بلوچی گراؤنڈ ایک بنایا، ایگروٹیک کا قبضہ مافیا قبضے میں تھا، وہ ایگروٹیک کا گراؤنڈ بنایا، اور 19 سال کے بعد کھلے میدان میں وہاں پہ نماز عید ادا کی۔ ہائی اسکول نمبر 2 کے ساتھ گراؤنڈ تھا، وہ بھی ناقابل استعمال تھا، اسے ٹھیک رہا۔ آپ کے سامنے ایک آپ کو فاطمہ جناح لیڈی پارک نظر آ رہا ہے، اگر ہماری حکومت ختم ہوتی تو آپ کو یہاں پہ خوبصورت آج پارک نظر آتا، وہ جو تھوڑا بہت کام میں نے کرایا۔ پھر میں چاہتا تھا کہ شہر کی سڑکوں سے ٹریفک کم ہو۔ ایک اپنے وقت میں رشید آباد سے مانک پیاں ایک پل کا ایک پایا بنا جو جیلن ویل روڈ کے ساتھ تھا، حکومت ہماری ختم ہوگی، آج تک دوسرا باوجود تو لانے کے اسمبلی میں احتجاج کرنے کے دوسرا پایا آج تک نہیں بن سکا۔ ایک یہاں پہ ٹالی منڈی یہاں سے ایک پل میں نے جیپیبل پل رکھا تھا کہ پلیٹ میں جس سے آنا ہو تو پورا چکر نہ لگائے۔ پھر 5 کالج میں نے یہاں پہ ابھی ہیں، جس میں برادر کوٹ بھی ہے، جس میں سراڑ بھی ہے، جس میں گوجرا بھی ہے، جس میں سائنس سرکار کو کالج کا درجہ دے کے اور وہ اسے ہم نے شفٹ کیا ہے اوپر تارک آباد۔ باقی آپ شہر کا میں بلدیہ نے پچھلے 30 سالوں میں کوئی شہر میں گلیاں نالیاں سیوریج کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور الحمدللہ پہلی بار 30 سال کے بعد 20 سال کے بعد شہر کی گلیاں آپ جائیں، شہر گلیاں پختہ ہوئی ہیں۔ اسی طرح لنک روڈ 120 کلومیٹر ایک اور 9 کلومیٹر 129 کلومیٹر روڈ میں نے دیے۔ آپ دیہات میں جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ روڈز کا ایک جال بچھا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پہ کام شروع بھی ہے، اور کم از کم یعنی اب لوگوں کو جو ہے وہ پیدل نہیں چل، اور بعض جگہ میں نے
چھوٹے چھوٹے لنک دیے ہیں تاکہ گاؤں میں ایک مین جگہ ہوتی ہے آگے لنک دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے سے آپ سے صرف پوچھیں صرف 2.25 سال جو میں حکومت میں رہا ہوں, اس کے بعد سے 3.25 سال میں بھی وزیر بن سکتا ہوں. فنڈز کیا آپ کو اس کے بعد نہیں ملے؟ نہیں, MLA فنڈ ملے ہیں لیکن اس طرح نہیں ملے جس طرح. پھر آپ کو مجھے میں رہ کے جتنی بھی ہو آپ کو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی. میری سڑکیں نے بند کر دی تھی, مجھے پھر ہائی کورٹ میں جانا پڑا, سپریم کورٹ میں جانا پڑا. مجھے سڑکیں جو MLA کو ملتی تھی پھر سپریم کورٹ سے میرے حق میں فیصلہ ہے, میرے اور پیوم نے صاحب کا فیصلہ ہے, پھر ہم نے وہ سڑکیں لی. اپوزیشن میں بہت سی مشکلات آتی ہیں, جس طرح مثلا میرے حلقے میں جتنی خالی پوسٹیں محکمہ تعلیم میں باہر سے بندے لگا دیتے ہیں اور پوسٹیں اپنے حلقے میں خالی کرتے ہیں, اس لحاظ سے بھی ہمیں دقت آئی. اس کے لیے بھی میری ریٹ سپریم ہائی کورٹ میں چل رہی ہے اور اسمبلی میں نے اس میں احتجاج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو میرے 2.25 سال کی حکومت کی کارکردگی 2 وزیروں کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا, پیوم نیاز صاحب اور سنی ریاض صاحب کے ساتھ, جتنا میں کر سکتا تھا پاکستان میں ہماری حکومت تھی. پھر سب سے بڑی بات, میں نے اس دوارگلی ٹنل کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے 45 ارب روپے کا منصوبہ منظور کیا تھا, ایکنک سے بھی ہو گیا تھا, اور جو ہماری حکومت ختم ہونے کے بعد وہ منصوبہ ڈراپ ہوا. اور یہ لوہار گلی سلائڈ جتنی خطرناک تھی, آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ گاڑی پہ ملبہ آیا تھا, وہ میرے ذہن میں تھا. اور آج اگر ہماری حکومت عمران خان کی حکومت ختم نہ ہوتی تو یہاں پہ ایک اچھی روڈ لوہار گلی روڈ بن چکی ہوتی. باقی روزگار ہے جتنا مجھ سے میسر ہو سکا اپنے حلقے کے لیے کیا. اور میں آج بلکہ میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ جو PTI کا امیدوار ہوگا, جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے, 10 سال وہ MLA رہے, وزیر رہے, اور جو کوئی پیپلز پارٹی کا ہے دوسرے, آپ سب کو ایک فورم پہ لائیں. انہوں نے اپنے وقت میں کیا کیا, کیا وہ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ نہیں کر سکے, اور کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں بھی پوچھیں, اور جو نئے آئے ہیں انہیں بھی پوچھیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کے زور پہ لوگوں کا ضمیر خرید لے گا اور لوگوں کو پیسے کے زور پہ وہ کہے گا کہ میں ووٹ لوں گا, میں نے سنا ہے کہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ مانگ رہے ہیں جی ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجیں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ مظفرآباد کے لوگ جو ہیں ان کے ضمیر کو پیسوں سے خریدا جا سکے گا. پچھلی بار بھی ہم نے کئی بندے ان کے پیسوں سمیت پکڑ لیے تھے, بلکہ اب تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے ایزی پیسہ, کہ پیسے نہ پکڑے, ایزی پیسہ کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کریں. اب یہ مظفرآباد کے لوگوں کے شعور کا امتحان ہے کہ ایک شخص باہر سے آ کے وہ ان کے ضمیر کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, تو جو پیسے دے کے ووٹ دیں گے کیا پھر اس کے پاس اسی اعتماد کے ساتھ جا سکیں گے کہ بھیا وہ آگے سے کہے گا جی آپ نے تو ہمیں ووٹ اس طرح نہیں دیا, پیسے لے کے دیا. یہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن کو کرائیں اور ہر جماعت کو لیول پلیس ملنی چاہیے. اچھا سر, ایک تاثر ہے کہ آپ کا 5 سالہ دور جو ہے اس میں شہر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا, اس تنقید کا آپ کیسے جواب دیں گے؟ سر ایک تاثر یہ اپوزیشن کی ان کے پاس کیا ہے, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ ایک صاحب توکو جو ہے وہ 5 سال MLA رہے اور 5 سال وہ وزیر رہے, وزیر کالج, انہوں نے اپنے اس 5 سالہ دور میں یہاں پہ کوئی کالج کیوں نہیں بنایا؟ ایک سائنس ماڈل کالج تھا, میں نے اپنے وقت میں 98 میں بنایا تھا. 2001 2006 2011 اور 2016 میں 10 سال ایک شخص وزیر رہتا ہے اور وزیر کالج رہتا ہے, اس نے کیوں کوئی کالج نہیں بنایا؟ اب جا کے میں نے 5 کالج یہاں پہ تجویز کیے ہیں. سر مجھے پتہ ہے یہ گراؤنڈ تھے نا, یہ گراؤنڈ بھی بنایا جا سکتا, فنڈنگ بھی تھی, پاکستان میں ان کی حکومت تھی, یہاں پر بھی ان کی حکومت تھی, تسلسل تھا. ایک ہی وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب جا رہے تھے. یہ جو آپ پل دیکھ رہے ہیں اس کے لیے 1 لاکھ روپے صرف رکھا گیا تھا. یہ جو فلائی اوور ہے صرف 1 لاکھ روپے, اس کا کام ہم نے شروع کرایا. صرف جسٹ 1 لاکھ سے فلائی اوور نہیں بنتا, پہلے میں سمجھتا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی یہاں پہ روڈز کو کلی. لیکن اگر ہم اس کو منصوبے کو منسوخ کرتے تو کہتے جی سیاسی بنیادوں پر, اس لیے ہم نے کہا چلیں. اب علیحدہ بات ہے کہ لیکن وقت تک جو ہے اب تک یہ تو پھر آپ ان حکومتوں سے پوچھیں نا, جو حکومتیں لیکن بیچ میں 2.5 سالہ ٹینیور آپ کا بھی تو تھا بطور ہے, 2.5 سال میں کام اس کا نہیں رکا, صرف 2.5 سال. 2.5 سال انوار کا دور تھا جس میں یہ دونوں پارٹیاں جو حکومت میں تھی, تو اس وقت ان کو یہ چاہیے تھا کہ اور اسی طرح اب یہ 4 مہینے سے یہ ہے, اور آپ کے سامنے یہ پل ہے, یہ پل کیا ہے. میرے بس میں ایز اے MLA 3.25 سال کے ایز MLA اور
2 سال کا ایک وزیر آپ میں اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ ہم سب کو اکٹھے بٹھائیں تاکہ آپ سوال پوچھیں اور ہم جواب دے سکیں. اچھا سر، آپ اپوزیشن لیڈر بھی رہے اور اپوزیشن میں بھی بیٹھے. آپ کے ہی اپوزیشن میں بیٹھتے ہوئے عوامی حقوق کے نام پر ایک تحریک ابھری، اس نے اپنے مطالبات منظور کروائے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کردار جو ہے وہ اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اپوزیشن کو عوام کی ترجمان کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات ہیں یہ انوار کے دور میں اٹھے، اور انوار کہتا تھا یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے، اور یہ آج کی دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ ان کے ساتھ تھیں. ہم تو اس کو بھی اپوزیشن میں تھے. ہمارے لوگ، ہمارے کونسلر بالکل ان کے جو بنیادی مسائل سے سستا آٹا، سستی بجلی، اس میں کون شخص ہے جو ان کی حمایت نہ کرتا. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کو پہلے دن سے ہی انہیں آن بورڈ دیا جانا چاہیے تھا. 4 بندے ہمارے ایک بار شہید ہوئے، 14 بندے مس مینجمنٹ ہوئی، دوسری بار شہید ہوئے. یہ پہلے یہ نقصان نہ ہوتا اگر یہاں پہ سیاسی جماعتوں کی حکومت ہوتی تو کبھی یہ نقصان نہ ہوتا. اور میں اس کا ذمہ دار اس وقت کی حکومت کو سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا، اس تحریک کو انڈر اسٹیمیٹ کیا. ایٹ دی اینڈ سر، پی ٹی آئی رجسٹریشن کے متعلق ریمارکس دیتے ہیں ہمارے ناظرین کو. مجھے امید ہے سر کہ 4 تاریخ کو ہماری سماعت ہوئی ہے. مجھے امید ہے کہ ہماری پارٹی رجسٹر ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر نہ ہوئی تو یہ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی عمران خان کے نام پہ انشاءاللہ الیکشن لڑے گی، ہر حلقے سے لڑے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سرپرائز انشاءاللہ دے گی. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ فاروق احمد صاحب، جن نے ہمارے تلخ سوالات کا جواب دیا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.